اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے لیکچر میں ہم یمن کی حکومتوں کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر مختلف ادوار کس طرح گزرے. تو ہم زیادہ پیچھے نہیں جائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند سو سال قبل جائیں گے، جب ملک یمن پر حکومت سبا میں ربیعہ بن نصر کا زمانہ تھا. اور یہ سد معارف کے بعد کی بات ہے کہ جب جس طرح کہ ہم اس شخص کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، عمر بن عامر، وہ یمن سے نکلا اور اس کے بعد سد معارف کا سیلاب آیا اور بند ٹوٹا، اور اس کے بعد اللہ کی نعمتیں ان سے چھن گئیں، اور وہاں جہاں پہ لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیت ہوا کرتے تھے وہاں پہ ویرانے ہو گئے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ربیعہ بن نصر نے ایک خواب دیکھا، اور اس نے اس خواب کا کسی پہ ذکر نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤ جو میرے بغیر بتائے میرے خواب کو بھی جانچے اور اس کا مطلب بھی مجھ پہ بیان کرے. تو اس کے جتنے رہبان تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو اس بارے میں ایسا علم نہیں رکھتے، اگر آپ خواب بتا دیں تو ہم شاید اس کی تعویل کر دیں. انہوں نے کہا نہیں. ربیعہ نے کہا نہیں، خواب تو نہیں بتاتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے سطیح، اور ایک اور شخص ہے اس کا نام ہے شق. ان دونوں کے سامنے آپ کو ہم لے جاتے ہیں، یا ان دونوں کو آپ کے پاس لے آتے ہیں، اور پھر یہی ہیں جو اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ ستی کو پہلے لے کر آئے. اچھا، ستی اور شق کو الگ الگ فرمان دیے گئے اور الگ الگ ٹائم پر بلایا گیا تاکہ دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں نہ پتہ چلے. تو جب ستی آیا تو ربیعہ نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے. میں نے خواب تو دیکھا ہے کہ جو بڑا خوفناک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیان بھی تم کرو اور اس کی تعویل بھی تم بتاؤ، اس کو انٹرپریٹ بھی تم کرو. تو ستی نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے بادشاہ سلامت، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک آگ دیکھی ہے جو تاریکی سے نکل کر زمین پر پھیل گئی ہے اور ساری چیزوں کو جو اس کے راستے میں آئے اس کو کھا گئی ہے. تو بادشاہ نے کہا ستی تو نے تو سچ کہا، میرا تو یہی خواب ہے، اب اس کی تعبیر بتاؤ. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کی سلطنت پر اہل حبشہ یعنی ایتھوپینز یعنی ابیسینین حکومت کے جو لوگ ہیں وہ حملہ کریں گے، تو اور وہ آپ کی حکومت پہ قابض ہو جائیں گے، فتح کر لیں گے. تو بادشاہ نے کہا یار یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ بات میرے سامنے ہوگی یا میرے بعد ہوگی. میں نے کہا یہ ہوگی آپ کے بعد، اور کوئی 60 یا 70 سال کے بعد شاید یہ معاملہ پیش آئے، لیکن اس کے بعد اہل حبش یہاں پر قائم ہو جائیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو چلو اہل حبش کے پاس حکومت چلے گی تو کیا وہ مستقل طور پر یہاں رہیں گے؟ تو ستی نے کہا نہیں، یہ بھی مار بھگائے جائیں گے. ایک قوم ارم کے نام کی قوم جو عدن سے نکلے گی وہ ان کو مار بھگائے گی. تو بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ جو ارم کی جو قوم ہے جو عدن سے نکلے گی کیا یہ ان کے اوپر مکمل طور پر قابض رہے گی؟ اس نے کہا نہیں، یہ بھی ان کا زمانہ بھی بڑا قلیل ہے، یہ ہمیشہ اس پر قائم نہیں رہیں گے. اس کے بعد ایک نبی کا ظہور ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آئے گی، اور وہ پھر اس حکومت پر قابض ہوں گے، اور جب تک وقت ہے تب تک وہی اس پر قابض رہیں گے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ستی کو بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے شق کو بلایا اور شق کے سامنے بھی اس نے یہی بات رکھی. تو شق نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا خواب بتاتا ہوں. آپ نے ایک آگ دیکھی ہے اور وہ آگ ایسی ہے کہ ہر طرف پھیل جاتی ہے. کہ بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم نے بھی صحیح کہا، اب اس کی مجھے تعویل بتاؤ. تو اس نے بھی وہی تعویل بتائی جو ستی نے بتائی تھی کہ آپ کی حکومت کا زمانہ ختم ہوگا اور ایبیسینیا کی حکومت آپ پر آئے گی اور اس حکومت کو کوئی اور ریپلیس کرے گا، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آئے گا. تو ربیعہ بن نصر اتنا ڈر گیا اس معاملے سے کہ اس نے اپنے تمام اولاد کو اور سارے خاندان کو لیا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ لوگ ایسا کریں، نارتھ کی طرف نکل جائیں، یعنی یہ تو یمن ساؤتھ میں ہے نا، اب نارتھ کی طرف نکل جائیں، میں آپ کے لیے خط لکھ دیتا ہوں. تو اس نے ہیرا، عراق کے قریب ایک علاقہ ہے ہیرا، وہاں کی گورنر کو، بادشاہ کو لکھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ کریں. تو اس نے ان کو ہیرا کے مقام پر عراق کی طرف بسایا، اور پھر ربیعہ بن نصر کا زمانہ ختم ہو گیا. جب ربیعہ بن نصر کا زمانہ ختم ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو یمن جو ہے
حسان بن بطان اسعد ابن کرب کے پاس آیا. تو اس کو کرب بھی کہتے ہیں اور طبہ آخر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ لاسٹ طبہ تھا، اور یہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس کا جو ہے وہ کافی وسیع علاقے کے اوپر اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. یعنی آپ سمجھ لیں یمن سے لے کر مدینہ تک اس نے سڑک بنائی تھی جس پہ وہ ٹریڈنگ کرتا تھا، اور یہی معاملہ تھا کہ وہ مدینہ سے آتے جاتے رہتے تھے، کوئی معاملہ نہیں تھا. تو ایک دن وہ مدینہ سے گزرے، اس سے اپنا بچہ یہاں پہ چھوڑ دیا، اور کسی نے اس کے بچے کو دھوکے سے قتل کر دیا. تو اس نے مدینہ پہ حملہ کر دیا. وہ اللہ کے بندے نے جب مدینہ پہ حملہ کیا تو دن بھر مدینہ والے اس سے لڑتے. یعنی کمال کی بات ہے نا، تو اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں. جنہوں نے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کرنی تھی تو ان کے اخلاق بھی ویسی تھے. تو یہ دن بھر طبہ سے لڑتے اور رات کو اس کے لیے کھانا بھجواتے. یعنی کبھی آپ نے یہ مثالیں دیکھی کہ دن بھر آپ دشمن سے لڑیں اور رات کو اس کو کھانا پہنچے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے ہم تو اتنی دور سے تجھ سے لڑنے آئے ہیں. کہتے ہیں مدینے والے لڑنے آئے ہو تو کیا ہوا، مہمان تو ہونا، مہمان تو ہونا ہمارے، تو تمہاری تواضع کرنا تو ہمارا فرض ہے، چلو لڑتے ہیں تو لڑے. تو خیر کافی دن تک یہ جنگ جاری رہی. تو اس کو علماء یہود جو مدینے میں بسے ہوئے تھے انہوں نے اس کو اپروچ کیا. انہوں نے کہا طبہ تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہجرت کی جگہ ہے ایک نبی عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مولد ہو مکہ، وہ مکے میں پیدا ہوں گے، وہ مہجر ہو طیبہ، وہ یثرب یا طیبہ کی طرف وہ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ ان کا شہر ہوگا، یہ مدینہ النبی ہوگا. تو طبہ نے کہا اچھا ٹھیک، اگر ایسی بات ہے اور یہی اگر دین حق ہے تو چلو تم میرے ساتھ چلو، اور میرے ملک میں بھی اس دین کے بارے میں لوگوں کو دعوت دو، تاکہ لوگ جو ہے وہ تمہارے دین میں آئیں، اور جب اس نبی عربی کا زمانہ آئے تو اس کے دین میں داخل ہو جائیں. اور یہی وجہ تھی کہ طبہ یمن نے ایک نظم لکھی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی موجود تھی، اور مدینے کی بچیاں اکثر اس کو دف پر پڑھا بھی کرتی تھیں. اور اس میں اس نے اقرار کیا تھا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آئے گا تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. اور اسی طرح اس نے ایک خط لکھا جس کو اس نے اب سیل کروا کے اپنے بادشاہوں کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں نا اس میں رکھوا دیا. اس نے اس خط میں لکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں. اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ کا وزیر بنوں گا، آپ کے پاؤں دھو کر پیوں گا، اور اگر میں نے آپ کا زمانہ نہ پایا تو یہ گواہ ہے، یہ خط گواہ ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آیا. خیر اس نے زمانہ تو نہ پایا، لیکن آپ دیکھیں اہتمام اس نے کتنا کیا، کتنا عرصہ پہلے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی. تو خیر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا تو اس کے پاس آل حزیل کے کچھ لوگ آئے. آل حزیل کی یہ لوگ اس کے پاس اس پوائنٹ آف ویو سے آئے تھے کہ چلو یار ایسا کرتے ہیں کہ طبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس کو سامنے ایک تجویز رکھی. اس نے کہا کہ طبہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سونا دے، چاندی دے، بہت سارے زیورات دے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو اس نے کہا جب تم واپس لوٹو گے نا یہاں سے مدینے سے تو راستے میں تمہیں ایک شہر ملے گا جس کا نام ہے مکہ. اس میں ایک ایسا گھر بنا ہوا ہے جسے لوگ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے. اس کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر بہت سارا مال و دولت موجود ہے. اگر تم چاہو تو اس شہر پہ حملہ کرو اور سارا مال و دولت لے لو. طبہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کیا معلوم کہ اللہ کا گھر کیا ہے اور کعبہ کیا ہے، وہ تو بت پرست آدمی تھا، ابھی اس نے دین اسلام میں داخل ہوا تھا. تو اس نے یہ ارادہ کیا تو ایک ایسی کالی گھٹا چھا گئی نا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا. تو کوئی علماء یہود نے اس کو دوبارہ اپروچ کیا. انہوں نے کہا کہ طبہ راستے میں ایک شہر آتا ہے، تم نے اس کے اوپر کوئی غلط نیت تو نہیں کی؟ اس نے کہا ہاں میں نے غلط نیت تو کی ہے. تو انہوں نے کہا توبہ کرو. نے کہا میں توبہ کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور وہاں پر طواف کرو اور عمرہ کرو اور حلق کرواؤ اور اس کی تعظیم کرو. تو طبہ نے کہا یار یہ تو باتیں میں شاید کروں یا نہ کروں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے اس بات سے توبہ کرتا ہوں کہ میں اس شہر پر حملہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ کا پہلا گھر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمانا ہے، تو تم اس شہر کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے.
تو طبع یمن نے کیا کیا کہ وہ آل حزیل کے جو لوگ تھے ان کو بلوایا اور ان کے ہاتھ پیر سارے کاٹ کے نا پھر ان کو چھوڑ دیا کہ اچھا اب جاؤ اور یہ تمہاری سزا ہے۔ اس کے بعد وہ مکہ آیا، اس نے مکے کی تعظیم بھی کی، تکریم بھی کی، اس کا طواف بھی کیا، یہاں پہ بہت سارے جانور بھی ذبح کیے، لوگوں کو کھلائے پلائے بھی۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا تھا نا، اس کی چھت بھی نہیں تھی اور دروازہ بھی نہیں تھا، بلکہ دروازے کی جگہ ایک ایسی اوپننگ تھی، بس یعنی کہ آپ سمجھ لیں ایک اوپننگ تھی، اس میں سے لوگ اندر جاتے تھے باہر آتے تھے، تو کوئی طریقہ نہیں تھا اس کی حفاظت کا۔ تو اس نے کیا کیا، اس اوپننگ پر دروازہ بنا دیا تاکہ ایک سیکیورٹی ہو جائے، جو چیز اندر ہے وہ محفوظ رہے۔ اور اس دروازے کے اوپر اس نے تالا بھی بنایا۔ اس زمانے میں تالا بنانا ایک آرٹ تھا، ایک کمال کی بات تھی۔ آج تو بہت عام تالے مل جاتے ہیں، تو اس نے تالا بنایا، اس کی چابی بنائی، ان سے کہا کہ دیکھو اس کو بند رکھا کرو تاکہ اس کی سیکیورٹی ہو، پروٹیکشن ہو، اندر جو مال ہے وہ محفوظ رہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خواب دکھایا۔ اللہ نے اس کو خواب دکھایا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف چڑھائیں۔ تو اس نے کعبۃ اللہ کے اوپر کھدر کا غلاف چڑھا دیا۔ اگلے دن اس کو خواب آیا کہ نہیں، اس سے اچھے کپڑے کا غلاف چڑھائیں، تو اس نے اس سے بہتر کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ تیسرے روز پھر خواب آیا کہ نہیں، اس سے بھی اچھے کپڑے کا آپ غلاف چڑھائیں، تو اس نے یمنی ایک کپڑا ہوتا ہے جو ایسے دھاری دار ہوتا ہے، اس نے اس دھاری دار کپڑے میں سٹرپس ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو اس نے اس کپڑے کا غلاف چڑھایا کعبۃ اللہ پہ۔ پھر اس کے بعد اس کو خواب نہیں آیا۔ تو خیر بہرحال تو یہ وہ شخص ہے جو پہلا آدمی ہے جس نے کعبۃ اللہ کو غلاف دیا، کعبۃ اللہ کا دروازہ بنایا اور اس دروازے پہ تالا لگایا، اور اس کے بعد طبع یمن جو ہے وہ ان یہودی علماء کو لے کر کے اپنے ملک یمن چلا گیا۔ جب یمن پہنچا تو اس نے اپنی قوم کو یہودیت کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم ایک شرط پہ یہودی ہو جائیں گے کہ ایک یہ پہاڑ ہے، اس میں سے آگ نکلتی ہے، جب آگ نکلنے کا زمانہ آئے تو ہمارے علماء بھی آئیں اور تم یہودی علماء بھی آؤ، جو لوگ آگ کو پیچھے ڈھکیل دیں بس ہم سمجھیں گے کہ وہ یہ حق پر ہے۔ تو جب ان کے علماء آئے تو آگ آگے بڑھے، بت پرستوں کے علماء آئے، وہ آگ کی طرف بڑھتے رہیں، آگ ان کی طرف بڑھتی رہے، یہاں تک کہ آگ نے ان کو جلا دیا۔ پھر علماء یہود تورات لے کر آئے اور وہ تورات پڑھتے جاتے اور آگ کو پیچھے ڈھکیلتے جاتے، یہاں تک کہ انہوں نے آگ کو پہاڑ میں واپس ڈھکیل دیا۔ جب قوم نے یہ معجزہ دیکھا اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے اس کرامت کو اور اس معجزے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ سب کے سب یہودی ہو گئے۔ تو اس طرح یمن میں یہودیت کی داغ بیل پڑی اور لوگ یہودیت کی طرف آئے۔ تو خیر طبع کا زمانہ گزر گیا۔ طبع کا جب انتقال ہو گیا تو طبع کا بیٹا تھا، وہ اس کے بعد اس کا جانشین بنا، جس کا نام تھا حسان۔ حسان بڑا جنگجو آدمی تھا، تو اس نے ایک مہم کا ارادہ کیا جس کے تحت وہ نکلا یہاں سے اور اس نے فتوحات کرنی شروع کی۔ کرتے 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 جب یہ بحرین کے قریب پہنچا تو اس کی قوم نے کہا کہ بھئی اب ہم آگے نہیں جاتے، ہم تھک گئے ہیں، ہم واپس اپنے اہل و عیال کی طرف وطن واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو آگے بڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بھائی عمر کے ساتھ مل کر ایک سکیم کی کہ عمر اگر تم اس کو مار دو حسان کو، تو ہم جو ہے وہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر کے تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے اور تم اس طرح ہمیں واپس لے چلنا۔ عمر ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد وہ ان کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن اللہ نے اس پہ ایسی مار کی کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت اس کو اپنا بھائی نظر آتا، ہر طرف اپنا بھائی نظر آتا، اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ اسی بیماری میں مارا گیا۔ اور یہاں تک کہ اس نے اپنی بیماری میں غضب اور غصے میں آ کے ان سارے لوگوں کو قتل کر دیا جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کرو، لیکن اس کے باوجود اس کی بیماری بھی نہیں گئی۔ تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری میں اس کو موت دے دی۔ اس کی موت کے بعد ایک عام آدمی، گھٹیا سا آدمی، قوم حمیر کا، اس کا نام دلخنیا، وہ بادشاہ بن گیا، اور یہ بادشاہی خاندان سے بھی نہیں تھا اور بڑا ہی گھٹیا آدمی تھا، بہت ہی گھٹیا آدمی تھا۔ یعنی کہ وہ ایسا آدمی تھا کہ سلطنت کے گھرانے کے اہل بیت کے ساتھ بدکاری و بدفعلی شروع کر دی اس نے، اور بڑا ہی زانی اور لوتی قسم کا آدمی تھا کہ لڑکوں کے ساتھ بھی بدفعلی کرتا۔ تو اسی طرح اس نے اپنے غلام کو بھیج کر ایک لڑکے کو بلوایا
جس کا نام ذو النواس اور اس کا اصلی نام یوسف تھا. اور اس نے اس بدفعلی کے لیے جب اس لڑکے کو بلایا تو اس لڑکے نے آتے ہوئے اپنے جوتے میں ایک چھری رکھ لی. جب اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی لخنیاں نے، تو ذو النواس نے اس کے سر پر وہ چھری ماری اور اس کا سر کاٹ دیا. اور جب وہ واپس اترا اس کے پاس سے تو سپاہیوں نے پوچھا، ہاں ذو النواس کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا حال تو اس کا پوچھ جس کا سر کٹا ہے. تو جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو باہر اس کمرے کے جو اس نے بنایا تھا اس غلط کاموں کے لیے، اس کا سر پڑا ہوا تھا. تو سارے سپاہی اتنے خوش ہوئے نا، انہوں نے کہا کہ چلو یہ ظالم کو جو شخص سے مارا ہے اسی کو اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ تو نے ظالم کو مارا ہے تو آج سے تو ہمارا سردار ہے. تو اس طرح ذو النواس جو ہے وہ یمن کے اوپر پھر اس نے حمیری سلطنت کی داغ بیل رکھی اور واپس تبا کے خاندان میں یہ بادشاہت آئی اور یہودیت پھیلنا شروع ہوئی. تو ذو النواس نے اپنے زمانے میں حکومت کی ایکسپینشن شروع کی. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ ان کی ریاست کے آس پاس کافی ریاستیں اور کافی علاقے وہ کرسچنس تھے، عیسائی تھے. تو اس نے جو ہے ان کو یہودیت کی دعوت دی کہ تم یہودی ہو جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اگر تم عیسائی رہتے ہو تو ہم تم سے جنگ کریں گے، تمہیں قتل کر دیں گے. تو اس نے دبا کے کئی لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ نجران کے علاقے میں پہنچا. اور نجران کے علاقے میں بھی اس نے وہی کام کیا کہ اس نے بڑے بڑے کنویں کھودے اور ان کنووں میں اس نے جو ہے وہ لوگوں کو زندہ ڈالنا شروع کر دیا، زندہ جلانا شروع کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اور آگ میں اور خندقوں میں جلنے والوں کو اللہ نے مومنین کہا، اور آگ کے باہر کھڑے رہ کر تماشا دیکھنے والوں کو ظالمین کہا. اسی لیے انہیں اصحاب الاخدود کہا، یعنی کہ خندقوں میں جلائے جانے والے لوگ. تو اصحاب الاخدود جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو نجران کے لوگ تھے، جو عیسائی تھے، جنہیں اس بات پر کہ وہ اپنے دین سے نہ ہٹے، مومن اپنی ایمان سے نہ ہٹے، انہیں جلایا گیا. تو اس آدمی نے اس فعل کو کیا. تو خیر بہرحال انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچرز میں یہ پڑھیں گے کہ نجران میں عیسائیت کیسے پھیلی اور نجران کے آس پاس کے لوگ عیسائی کیسے ہوئے اور باقی کون کون سی عیسائی ریاستیں وہاں پر موجود تھیں، اور یہ کہ پھر ذو النواس کا کیا حشر ہوا. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.